بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب کا بزنس عروج پر تھا اور والدہ گھر گرہستی کرتی، ہر ٹائم اس میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ شوہر بزنس کی مصروفیات میں ان کی ذات سے بے نیاز رہنے لگا۔ تب بھی وہ پرسکون رہی کہ جیون ساتھی کی محبت پہ بھروسہ تھا، کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ ان کو دھوکہ دیں گے۔ یقین کی شکست سے محبت کی موت واقع ہو جاتی ہے، تب زندگی نہیں لگتی۔ میری ماں بھی جب اس دکھ سے دوچار ہوئیں، اپنے پندار کی شکست کو برداشت نہ کر سکیں اور گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دنوں میری عمر 5 سال تھی، مجھے کسی دکھ درد اور اونچ نیچ کی سمجھ نہ تھی۔ والد شروع دن سے میرے لیے ایک بے نیاز اور مصروف شخصیت تھے۔ وہ ہماری زندگی میں موجود تھے اور نہیں بھی۔ ماں ایک پرسکون ماحول میں جینے کی عادی تھی، ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا۔ میرا وجود اور پرسکون گھر ہی ان کی کل کائنات تھا۔ وہ ہلچل کی عادی نہیں تھی۔ جب پتہ چلا شوہر نے اپنی نوعمر سیکرٹری سے خفیہ شادی کر لی ہے تو انہوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گریجویٹ تھیں اور شادی سے قبل ریڈیو پہ مختلف پروگراموں کے لیے خاکے وغیرہ لکھا کرتی تھیں۔ ان دنوں ایسے لکھاریوں کو قلیل معاوضہ ملا کرتا۔ شادی کے بعد انہوں نے اس مشغلے کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور مکمل توجہ اپنے گھر پہ مرکوز کرتی تھی۔ مجھے امی ساتھ لے گئیں، اب جانا کہاں تھا اور رہنا کہاں تھا یہ امی نے نہ سوچا تو بس یہ کہ تعلیم یافتہ ہوں، کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ والد سمجھ رہے تھے کہ بچی کی خاطر کبھی نہ کبھی حالات سے تھک ہار کر آخر یہ ان کی طرف واپس پلٹ آئیں گی، لیکن میری ماں جیسے فولاد کی بنی تھی، ہمت نہ ہاری۔ ان کے پاس کافی زیور تھا، ایک پلاٹ بھی ان کے نام تھا، بینک میں اتنا روپیہ موجود تھا کہ 5 سال بآسانی سے گزارا ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنی ایک پرانی سہیلی کے پاس گئیں جس پر انہیں بھروسہ تھا۔ میں ان کو آنٹی زرگل کے نام سے جانتی تھی۔ والدہ نے احوال بتایا۔ آنٹی نے سمجھایا، تم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچو، اپنی بچی کے بارے میں سوچو، جس کو تمہاری علیحدگی کے فیصلے کی وجہ سے باپ کی شفقت اور مضبوط تحفظ سے محروم ہونا پڑے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں اس کو آگے چل کے کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جس گھر کا سربراہ نہ ہو وہاں بچیوں کو غلط ہاتھوں میں لیا جاتا ہے۔ ماں نوکری کرے گی یا بچے کی نگرانی؟ زرگل، تم ایسی خوفناک باتیں بتا رہی ہو کہ میں تمہارے گھر اس لیے نہیں آئی تھی، پناہ لینے آ گئی ہوں۔ ایسا ہی تو ہے تو چلی جاتی ہوں۔ تم پریشان مت ہو، میں تم پہ بوجھ نہ بنوں گی۔ میرے پاس ابھی کافی بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس تو محض اخلاقی سپورٹ کے لیے آئی تھی۔ آنٹی گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگیں، ایسی بات نہیں ہے، تم چاہے عمر بھر میرے پاس رہو، مجھ کو کبھی بوجھ نہ لگو گی۔ مخلص دوست کا صحیح بات سمجھانا فرض بنتا ہے۔ یہ تمہاری مرضی ہے، تم جو بھی اپنی زندگی کا فیصلہ بہتر سمجھو وہ کرو۔ آنٹی نے اپنے گھر کا اوپر والا حصہ رہنے کے لیے امی کو دے دیا، جو فرنیچر سے آراستہ تھا۔ یوں ہم ان کے پاس رہائش پذیر ہو گئے۔ ہم تقریباً 6 ماہ آنٹی کے گھر رہے۔ ان کی 3 گاڑیاں تھیں، ایک شوہر آفس لے جاتے، دوسری بچوں کے لیے اور تیسری وہ اپنے زیر استعمال لاتی تھی۔ انہوں نے اپنی گاڑی اور ڈرائیور امی کے لیے وقف کر دیا کہ جہاں چاہیں جب چاہیں یہ سہولت ان کو حاصل ہو۔ یہاں ہمیں ہر طرح کا آرام تھا، لیکن امی کی بے چینی کم ہی نہ ہوئی۔ آنٹی کرایہ بھی نہ لیتی تھیں اور روز کھانے کے وقت اصرار کر کے بلا لیتی تھیں۔ تب امی کو احساس ہوتا تھا کہ جلد از جلد اپنی علیحدہ رہائش کا انتظام کر لینا چاہیے۔ دوست اتنا اچھا اور خیال کرنے والا ہو تو اس کو طویل عرصے تک آزمائش میں ڈالے رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ والدہ نے مکان کی تلاش جاری رکھی۔ میری تعلیم کا خرچ ہو رہا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سنی اور آنٹی کے بھائی ناصر صاحب نے، جو پراپرٹی کا کام کرتے تھے، ایک بہت اچھے علاقے میں 12 مرلے کا چھوٹا سا بنگلہ نما مکان ڈھونڈ لیا۔ ان دنوں پراپرٹی اتنی مہنگی نہ تھی جس قدر آج ہے۔ بہرحال والدہ کو مکان پسند آیا، فوراً خرید لیا،
کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ رکھے ہوئے روپے رفتہ رفتہ گھٹتے ہی رہیں گے۔ انہیں کوئی جاب بھی نہ ملی تھی کہ آمدنی کا در کھل جاتا۔ والدہ نے ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی، خود ڈرائیونگ سیکھی اور ایک اچھے اسکول میں مجھ کو داخل کرا دیا۔ یہاں ہمارا آ بسنا بہتر ثابت ہوا۔ اچھے اور ہمدرد پڑوسی مل گئے جو چھوٹے موٹے مسئلوں میں کام آتے تھے۔ امی اور میں یہاں اکیلے رہ سکتے تھے، یہ لوگ اپنوں کی طرح خبر گیری کرنے لگے۔ ادھر کی فکر سے آزاد ہو کر امی نے اپنی جاب کی فکر کی، لیکن میں اسکول سے جلد گھر آ جاتی تھی، اسی لیے وہ کسی آفس پہ مستقل جاب نہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا والدہ نے انتظار کیا میری بڑی کلاس میں جانے کا اور اس میں جمع پونجی سے گھر چلاتی رہیں، یہاں تک کہ میں 8ویں کلاس میں آ گئی۔ وہ ریڈیو اسٹیشن صبح چند گھنٹوں کے لیے جاتی تھی جب میں اسکول میں ہوتی، ایسے پروگرام میں شرکت کرتی جو صبح کے وقت ہوتے۔ تاہم اب ٹی وی کا دور آ چکا تھا۔ ایک ریڈیو پروڈیوسر نے مشورہ دیا، آپ ٹی وی میں قسمت آزمائی کریں اور وہاں جانا چاہیے آپ کو۔ اسکرپٹ ایڈیٹنگ کا تھوڑا سا کام مل جاتا، تاہم معاون کے طور پہ باقاعدہ جاب نہ ملی اور نہ یہ کر سکتی تھی۔ وقت اسی طرح کٹتا رہا۔ اب بہت کم سرمایہ رہ گیا تھا۔ بہت کفایت شماری سے وقت گزارا۔ میری فیس، اسکول کا خرچہ، سبھی اخراجات لازمی تھے۔ جب سرمایہ صفر ہوا تو والدہ نے گاڑی فروخت کر دی۔ وہ رکشوں اور میں بس پہ اسکول جانے لگی۔ شروع دنوں ڈیڈی نے 2-4 بار رابطے کی کوشش کی، لیکن امی نے ان سے صلح نہ کی۔ وہ مایوس ہو کر ایک طرف ہو گئے۔ ان کی دوسری بیوی سے بچے ہو گئے تو وہ ادھر ہی مگن ہو گئے، پھر ہم سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھا۔ اب ہمارے مالی حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ اب روز و شب دال روٹی کی فکر کے ساتھ میری پڑھائی کے خرچے بڑھنے لگے۔ نوبت زیورات فروخت کرنے تک آ گئی۔ والدہ کو کوئی معقول ملازمت نہ مل سکی تو انہوں نے شیف کا کورس کر لیا اور کھانے کی چیزیں گھر پہ تیار کر کے سپلائی کرنے لگی۔ ایک روز سیکنڈ ایئر کا آخری پرچہ تھا۔ پرچہ ختم ہوا، یاد نہ رہا آج بسوں کی ہڑتال ہے۔ سوچا اب کوئی رکشہ پکڑنا پڑے گا۔ چند قدم آگے چلی، کسی رکشے کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ سوچوں میں چلتی جا رہی تھی، ایک بڑی سی شاندار کار قریب سے گزرتے ہوئے مجھے پیدل دھوپ میں چلتے پا کر ٹھہر گئی۔ 4 قدم آگے چلی تو کار کے ونڈو سے ایک 40 سالہ شخص سے سر نکال کر کہا، بی بی میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، جہاں کہیں گی پہنچا دوں گا۔ دھوپ کافی تیز ہے، شدت سے پیدل چلنا دشوار ہوتا ہے۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا، یہ کوئی بانکا نوجوان یا کوئی طالب علم نہیں تھا، بلکہ کوئی بزنس مین، بال بچے دار مگر امیر آدمی لگ رہا تھا۔ لباس اور وضع کتاب سے اشرفیہ میں سے معلوم ہوتا تھا۔ گاڑی بھی چمکتی ہوئی بڑی سی، شاندار اور خود بھی متاثر کرنے والا شخص تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس کا ڈرائیور بیٹھا تھا، جس نے اجلی وردی پہن رکھی تھی۔ سوچا یہ عمر رسیدہ شریف آدمی ہے اور اس دھوپ میں سواری ملنے والی نہیں۔ رکشے والے بھی شاید سن اسٹروک سے بچنے کو درختوں تلے اپنے رکشے کھڑے کر کے اسی میں سو رہے ہوں۔ تیزی سے میں نے فٹ پاتھ سے سڑک پہ قدم رکھے اور گاڑی کے پاس آ گئی۔ ڈرائیور نے پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا اور اتر کر دروازہ کھولا۔ میں بغیر ایک لفظ ادا کیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پوری سیٹ پر میں ہی موجود تھی، دوسرا کوئی نہ تھا، جبکہ وہ دونوں آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی طالبہ لگتی ہو، کہاں جانا ہے؟ جی میرا آج سیکنڈ ایئر کا آخری پرچہ تھا، مجھے عالم روڈ جانا ہے۔ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، وہاں میرے دوست کا دفتر ہے۔ گاڑی میں خاموشی طاری ہو گئی۔ مجھے گویا باتوں میں لگا کہ موصوف نے گاڑی کو کسی اور راستے پر ڈالنے کا ڈرائیور کو خفیہ اشارہ کر دیا تھا۔ جب میں نوٹ نہ کر سکی، کچھ دیر اپنی سوچوں میں گم رہی، اچانک سوچوں کے بھنور سے نکلی، سڑک پر نگاہ کی، حیران ہوئی کار تیزی سے کسی دوسرے راستے پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا ہم شہر سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ جب دیکھا تو یہ کار بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بالآخر جرأت کر کے چیخ پڑی، آپ گاڑی کو یہیں روکیے، مجھے اس جگہ اتار دیجیے، رکشہ لے لوں گی۔ بی بی یہاں تمہیں کوئی رکشہ، کوئی سواری نہیں ملے گی۔ ملے گی یا نہیں ملے گی یہ میرا مسئلہ ہے، بس آپ روکیے گاڑی۔ ڈرائیور نے سڑک کے بیچ گاڑی روک لی۔ مالک اترا اور پچھلی نشست کی طرف آ کے دروازہ کھولا۔ میں سمجھی مجھے اتارنے کے لیے دروازہ کھولا ہے،
لیکن اس سے کب میں اترتی وہ میرے برابر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے چشم زدن میں گاڑی چلا دی۔ اب کار اور تیز فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور اس شخص نے مجھے اپنے زورِ بازو سے قابو کر لیا تھا۔ اوف، کیا بتاؤں میرے دل کی کیا حالت تھی۔ چلتی گاڑی سے اترنا چاہتی تھی لیکن اس نے دروازے لاک کر دیے تھے۔ اس نے میری ایک نہ چلنے دی۔ میں حواس باختہ ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے ہاتھ پیچھے کر کے کوئی شے دی۔ اس نے میری ناک میں گھسیٹ دی۔ میں خوف سے بے ہوش ہونے لگی۔ اس نے کس کو میرے منہ پہ کپڑا رکھنے کو کہا میں نہیں جانتی۔ گرمی اور ہب سے دم گھٹنے لگا، ہاتھ پیروں اور جسم میں جان ہی نہ رہی۔ میں گرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے جہاں سیٹ سے نیچے پاؤں رکھتے ہیں تنگ سی جگہ پہ ہاتھوں سے دھکیل کر گرا دیا اور مجھ پہ پاؤں رکھ دیے۔ میں بے ہوش تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو کسی دور افتاد جگہ بنی اور ایک بنگلے کے قریب میں خود کو قید پایا۔ وہاں کوئی نہ تھا، بس ایک کھڑکی تھی سلاخوں والی جس کے پٹ پڑے ہوئے تھے۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میز پہ جگ رکھا تھا، اس میں پانی تھا اور 7 گلاس دھرا تھا۔ پانی گلاس میں ڈالا اور گٹا گٹ پی لیا۔ ذرا ہوش بحال ہوا، دروازہ کھٹکایا۔ ذرا دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر ایک مردانہ آواز آئی، کیا بات ہے؟ بھوک لگی ہے تو کھڑکی کھولو، میں ادھر سے کھانا دے دیتا ہوں۔ یہ ایک پٹھان کی آواز تھی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ دروازہ کھولو۔ جواب ملا ہم ادھر کا چوکی دار ہے، کمرے کے باہر تالا ہے، ہمارے پاس چابی نہیں ہے، ہم دروازہ نہیں کھول سکتا، برآمدے میں آ کے کھڑکی سے تم سے بات کر سکتا ہے۔ میں نے پٹ کھولی۔ کھڑکی میں عمودی موٹی موٹی سلاخیں قریب قریب فاصلے سے لگی تھیں۔ سیدھی پلیٹ بھی نہیں گزر سکتی تھی، صرف ہاتھ باہر کر سکتے تھے یا گلاس گزارا جا سکتا تھا۔ وہ گھوم کے کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس کے کندھوں پر بندوق تھی اور کارتوس چمڑے کی پیٹی میں پروئے ہوئے تھا جو اس نے گلے سے کمر تک لٹکائی ہوئی تھی۔ بولا کیا چاہیے؟ نان اور کباب اس کھڑکی سے پکڑ لو۔ کمرے کے ساتھ سٹور ہے، وہاں میز پر برتن رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے پلیٹ وغیرہ لے سکتی ہو۔ غسل خانہ بھی اسی طرف ہے۔ میں سٹور میں گئی، وہاں بڑی سی اونچی میز رکھی تھی جس پر کچھ برتن تھے اور ایک سٹول بھی میز کے پاس رکھا ہوا تھا جس پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے تھے۔ ایک طرف دیوار میں دروازہ تھا، شاید یہ غسل خانہ تھا۔ سٹور نما کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی، البتہ ایک روشن دان تھا جو کھلا ہوا تھا، وہاں سے ہی روشنی اور ہوا آ رہی تھی۔ اگر یہ روشن دان بند ہوتا تو پھر اس چھوٹے سے تنگ کمرے میں گھپ اندھیرا ہو جاتا۔ دفتن میرے ذہن میں آیا، اگر میز کو دیوار سے لگا دوں اور اس پہ سٹول رکھ دوں تو روشن دان تک شاید میرا ہاتھ پہنچ جائے، کیونکہ سٹور کے کمرے کی اونچائی اس کمرے سے کم تھی جہاں میں قید تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں کمرے میں آئی۔ میرے ہاتھ میں پلیٹ تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ مجھ پہ ترس کھاؤ اور مجھے اس جگہ سے باہر نکالو۔ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو تمہیں اس کا واسطہ، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ یہ لوگ مجھے دھوکے سے زبردستی یہاں بے ہوش کر کے لائے ہیں۔ کیا تم اپنی مرضی سے نہیں آئی ہو؟ نہیں بابا، ایسی جگہ کون اپنی مرضی سے آتا ہے؟ میں تو کالج سے پرچہ دے کے باہر نکلی تھی، انہوں نے مجھے زبردستی اغوا کروا لیا۔ خانہ خراب، ہم سمجھا تم اپنی مرضی سے آیا ہے۔ یہ لوگ جو عورت یا لڑکی لاتے ہیں وہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے آتا ہے، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہے۔ تم نے ہم کو بیٹی کا واسطہ دیا ہے، ہماری بیٹی تم جتنی ہے، مگر اب ہم مجبور ہے، ہم تم کو نہیں نکال سکتا۔ تم مجھے یہاں سے نکل جانے میں مدد تو کر سکتے ہو۔ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ تم دیوار توڑ سکتا ہے، ہم نہیں توڑ سکتا، ہم ملازم ہیں، عرصے سے ادھر ڈیوٹی کرتا ہے۔ مجھے یقین نہ تھا کہ چوکیدار میری مدد کرے گا کیونکہ وہ تو ان کا ہی آدمی تھا، لیکن شاید وہ ایک اچھا انسان تھا، اس کا ضمیر زندہ تھا۔ کہنے لگا تم بتاؤ کیسے تمہاری مدد کروں؟ کوئی بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا سٹور میں ایک روشن دان ہے، میں دبلی پتلی ہوں، اس میں سے گزر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ہماری شامت لانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ہم کو پرواہ نہیں، ان لوگوں کا بہت راز ہمارے پاس ہے، لیکن بات سمجھو، یہاں سے باہر نکلنے کے لیے روشن دان تک تمہارا چڑھنا ممکن نہیں ہے۔ روشن دان پہ چڑھ جاؤ گی تو ہم ادھر سے بانس کی سیڑھی لگا کے تم کو اتار لے گا، تم بھاگ جانا۔ ہم سیٹ کو بول دے گا کہ تم خود بھاگ گیا،
رات کو 8 سے 9 بجے تک ہم کو گھر جا کے کھانا لانے کی اجازت ہے۔ ہم تمہارے لیے بھی کھانا اپنے گھر سے لائے گا۔ تم کل صبح سے پہلے اگر نکل سکتی ہو تو نکل جاؤ۔ وہ صبح 10 بجے ادھر واپس آ جائے گا۔ ہم کو نہیں معلوم کہ تم کو ادھر لانے کا کیا مقصد ہے۔ گھر کے ساتھ ہمارے دوست کا گھر بھی ہے، ہم اس سے ٹیکسی لا سکتا ہے۔ وہ ٹیکسی چلاتا ہے۔ میں نے کھانا میز پہ دھرا اور میز کو دیوار کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ میز اتنا بھاری اور ٹھوس تھا کہ اگر کوئی دوسرا وقت ہوتا مجھ سے 1 انچ آگے نہ سرکائی جاتی، لیکن اس وقت اللہ نے ایسی ہمت دے دی تھی، میں نے پوری قوت سے کبھی ایک طرف سے اور کبھی دوسری طرف سے اس کو ذرا ذرا آگے سرکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دیوار سے لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ ذرا دیر کو دم لیا، اب پیاس محسوس ہوئی، پانی پیا، نان کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا، آدھا نان پیٹ میں اتار لیا، تھوڑی سی طاقت آئی، اسٹول کو گھسیٹتے اور اس کو میز پہ رکھنے میں بھی کامیاب ہو گئی اور اس پر اب چڑھ گئی۔ دیوار کا سہارا لے کے دونوں ہاتھوں سے روشن دان کی چوکھٹ پکڑ لی، پوری طاقت لگا کے روشن دان پہ چڑھی۔ وہ کافی کشادہ تھا۔ میں نے دیکھا سامنے بڑی بڑی مونچھوں والا باروب شخص روشن دان پہ نظریں جمائے تھا۔ وہ میز کی گھسیٹنے کی آواز سنتا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ دیوار کے قریب آ گیا، بولا، میں سیڑھی لا رہا ہوں، اب ادھر ہی رہنا، اگر کوئی آتا نظر آئے تو اتر جانا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ 15 منٹ میں سیڑھی لے آیا اور دیوار سے اس طرف لگا دی۔ میں روشن دان سے گزر کر سیڑھی کو پکڑ سکتی تھی۔ کچھ مشکل تو ہوئی، میرے پہلو روشن دان سے باہر نکلتے وقت چھل گئے، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ جب سیڑھی کے ڈنڈے پکڑ لیے تو خان نے سہارا دیا اور میں باہر آ گئی۔ سیڑھی سے اتار کر اس نے مجھے گڑیا کی طرح زمین پہ رکھ دیا، کہا کہ گھر سے چادر بھی لیتا آتا ہوں، یہ اوڑھ لو، میں سڑک پار کرا دیتا ہوں، ادھر میرا دوست ٹیکسی لیے موجود ہے، اس میں بیٹھ جانا اور گھر کا پتہ بتا دینا، وہ تمہیں تمہارے گھر پہنچا دے گا۔ خان، تم دھوکہ تو نہیں کرو گے؟ میں ڈری ہوئی تھی۔ ڈرو نہیں، یہ خان کا وعدہ ہے، تم ہمارا بیٹی ہے، وہ آدمی ہمارا دوست ہے، مگر سمجھو ہمارا بھائی ہے، تم نے دھوکہ کھایا ہے تو اب ڈرو نا، تو لازم ہے۔ اچھا میرے ساتھ چلو اور جلدی کرو، دیکھو وہ سیٹھ لوگ آ کر ہم سے کیسی باز پرس کرتا ہے، مگر پرواہ نہیں ہے، جب تم گھر پہنچ جاؤ تو ہم کو اس نمبر پہ اطلاع کر دینا، چلو جلدی کرو۔ اب وہ آگے آگے اور میں اس کے پیچھے چادر میں لپٹی چل رہی تھی۔ وہاں آدم نہ آدم ذات، خدا جانے کون سی جگہ تھی۔ خان سڑک کے اس طرف ہی ٹھہر گیا۔ سڑک میں نے اکیلے پار کی۔ سڑک کے دوسری جانب ٹیکسی میں ایک شخص موجود تھا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا۔ اس نے کہا، بیٹی جلدی کرو۔ ٹیکسی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے اس نے پچھلی نشست پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ آگے جا کے پوچھا، کدھر جانا ہے؟ میں نے روڈ کا نام بتایا۔ بولا، تم بہت دور آ چکا ہے، ہم کو وہاں تک پہنچنے میں 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے، تم نیچے ہو کے بیٹھو، میں چاہتا ہوں تم کو کوئی نہ دیکھے۔ خدا کا شکر کہ کسی نے نہ روکا، یہاں تک کہ ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ میں چادر میں اچھی طرح خود کو لپیٹے بیٹھی تھی، چہرہ بھی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ جب وہ روڈ آیا جہاں سے میرا گھر نزدیک تھا، جان میں جان آ گئی۔ میں راستہ بتاتی جاتی تھی، وہ ٹیکسی کو ادھر موڑتا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ یہاں روک لو انکل، میں نے کہا، یہی میرا گھر ہے۔ اس نے پوچھا، اندر کون ہے؟ امی ہے۔ تمہیں ابھی اترنا نہیں، یہ کہہ کے وہ خود اتر گیا اور در پہ دستک دی۔ امی نے دروازہ کھولا۔ وہ بے حد پریشان حال دکھائی دے رہی تھی۔ باجی، آپ کا بیٹی ہم لے آیا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے۔ امی دوڑ کر آئیں۔ میں نے ان کو دیکھا تو چہرے سے چادر ہٹائی۔ کہاں تھی تم؟ میری تو جان نکال دی تم نے۔ میں اتری اور گھر کے دروازے پر ہی ان کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے اندر لے گئیں۔ بھول ہی گئی کہ جو شخص یہاں تک لایا ہے وہ باہر کھڑا ہے۔ میں نے کہا، امی سب بتاتی ہوں، پہلے اس انکل کا شکریہ ادا کریں جو مجھے بہت بڑی مصیبت سے بحفاظت نکال کر آپ تک لایا ہے۔ امی کو ہوش آیا، دوڑ کر باہر گئیں۔ کہا، بھائی اندر آ جاؤ، کچھ پانی وغیرہ پیو، تمہارا شکریہ۔ وہ بولا، ہم جاتا ہے باجی، بس یہ اطمینان کرنا تھا کہ آپ کا بیٹا صحیح جگہ پہنچ گیا ہے۔ وہ انجان مخلص محسن بغیر کوئی نام لیے چلا گیا۔ امی کو احوال بتایا۔ روتے روتے ہچکیاں بند ہو گئی تھیں۔ انہوں نے گلے لگایا، وہ بھی خوب روئیں۔ پھر کہا، کل جب تم نہ لوٹی میں نے شام تک انتظار کیا، جب رات ہو گئی میں تڑپنے لگی،
کبھی سوچتی تھانے جاؤں، پھر سوچتی کیا خبر تم آ جاؤ، پولیس والے تو اور رسوا کریں گے۔ تمہاری ایک دو سہیلیوں کو فون ملایا، بس ایسے ہی بات بنا کے تمہارا پوچھا۔ اگر تم نہ آتی تو محلے میں تم کو ڈھونڈنے نکل پڑتی، گلی گلی آواز لگائی جاتی۔ اب میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں نے تمہارے باپ کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ان کا ساتھ ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ ماں کو اس بات کا احساس کتنی مدت بعد ہوا تھا، اور مجھے جب ڈیڈی سے بچھڑی تھی، اس دن سے آج تک یہ احساس رات اور دن پل پل میرے ساتھ رہا تھا کہ اے کاش میں اس سائباں تلے ہوتی جس کو باپ کہتے ہیں۔ اور عورت سمجھتی ہے کہ بچے اس کو پیارے ہوتے ہیں، حالانکہ بچے باپ کو بھی پیارے ہوتے ہیں۔ خدا کرے کسی بچی کی ماں اس سے نہ بچھڑے اور نہ ہی باپ جدا ہو۔ اگر ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ کا سایہ بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، جو بچے کو زمانے کی کڑی دھوپ اور سختیوں سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد والدہ نے مجھے آگے نہ پڑھنے دیا اور آنٹی زرگل نے میرا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کروا دیا۔ میں ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن آج بھی والد کی جدائی کی خلش دل سے نہیں نکال سکی۔ تبھی تو یہ کہتے ہیں کہ حالات جو بھی ہوں، اپنے بچوں کو ان کے والد سے جدا نہ کریں۔